بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کا خاتم ہونا کلام الہی کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اسی طریقہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و رسول ہیں۔ آپ ان کی ذات کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ تو اس لیے کی نشاندہی میرے آقا نے اپنے فرمان میں فرما دی، میں یہ لوگوں یہ نہ کہو کہ میرے جانے کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا یاتی من بعدی، میرے بعد بھی آئیں گے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور میرے آقا نے ان کی گنتی بھی ارشاد فرما دی، ہمیں ثلاثون دجالون کذابون، 30 ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وہ ان میں سے ہر ایک یزعم انہ نبی، وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا دجالون کذابون، جو بھی آ کے تمہارے پاس نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یا اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یعنی اسی حدیث پاک سے ہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی جو ہے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یا رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، اب اس سے دلائل لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو دلائل اس سے لے گا وہ خود دار اسلام سے پار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو حق بات پر آنے کی سمجھا ہے، تو اس لیے اس سے دلائل مانگے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے جھوٹے نبوت کے دعویٰ دار سے یا ایسا رسول کا دعویٰ کرنے سے دلائل بھی طلب نہیں کرنے چاہیے، کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یا انہوں نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے لوگوں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی آ کے دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی تلقین میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکثر فرامین میں کی ہے، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اقرار کرواتے اور اس کا دعویٰ فرماتے، ساتھ ہی اپنے ختمیت ختم نبوت کا بھی ان سے عہد لیتے، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد بھی محبوب کے پیارے صحابہ کرام نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ لوگوں جس طرح دین کی بقیہ ارکان لازم ہیں، اس طرح ختم نبوت پر ایمان بھی لازم ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جتنی جنگیں ہوئیں، ان تمام جنگوں میں جتنے لوگ شہید ہوئے، وہ سب سے پہلی جنگ جو ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف لڑی گئی پیارے صدیق اکبر میں کے دور میں، جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب خبیث کے خلاف لڑی گئی تھی، اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جو کہ پہلے تمام جنگوں کا 5 گنا تھے۔ یعنی پہلے تمام جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے، غزوات تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد، اس کے بعد غزوہ حنین، کثیر غزوات ہوئے، ان میں غالباً 259 جو ہے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور اس ایک ہی جنگ میں
1200 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں سے 700 حفاظ کرام قرائے کرام تھے۔ تو جب اتنا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا، تو اس لیے ہمیں بھی اس پہ یقین رکھنا چاہیے، یقین رکھنا لازمی ہے ہم پہ کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ چاہے صدیق اکبر کے دور مبارک میں مسلمان کذاب ہو، چاہے وہ آج 15ویں صدی میں وہ فیصل آباد کی ملعونہ ہو، یا پھر وہ جو ہے قادیان کا خبیث ہو، کانا خبیث ہو، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعین ہے۔ اس لحاظ سے ہماری اہل اسلام کی جو ہے حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار فیصل آباد کی ملعونہ کو تختہ دار پر لٹکایا جائے، اور اس کی یہی سزا ہے، کیونکہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ ملعونہ جو ہے دین سے باہر ہو گئی۔ اب مرتدہ کا یہی حکم ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، اور اگر اس قسم کے اقدام نہ کیے گئے تو یہ کام ایسے چلتا رہے گا۔ اس کام کی روک تھام کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔